جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت قریب ہے۔ اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، بیٹی کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیسا ہے؟ عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناراض ہوئے، فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی۔ عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آؤ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں۔ نظر اللہ نیاز حسین، نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا او لوگوں، امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے قرضے چکا دیے، سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے، پر او میرے اللہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے، گھر کا گھر بڑا عجیب ہے۔ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کا والد زندہ ہے، ابو قحافہ بوڑھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا ہجرت والی رات تک، بعد میں لایا ہے، لاٹھی کے سہارے گھر آیا، پتہ تو چل گیا نا کہ رات چلا گیا نبی کے ساتھ میرا بیٹا، اور آ کے پوتیوں کو کہنے لگا کیوں اسما جی دادا جان میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی ٹیڈی، کوئی پیسہ، کوئی کپڑا، کوئی غلہ تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں، لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے، وہ اتنا قربان ہے، وہ اتنا پروانہ ہے اور اس قدر جانثار ہے، کوئی شے گھر میں نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی، کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا، ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ سا میرے والد نے بنا رکھا تھا، اس میں پیسے رکھتے تھے، تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھپر ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا، اور میں نے اپنے دادا سے کہا نہیں دادا جان اب کے تو ابا جی نے حد کر دی، بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی میرا یقین نہیں پڑتا، وہ نبی کے بغیر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دادا ذرا آؤ تو صحیح۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا کا یوں ہاتھ پکڑ کے، دکھتا تو تھا نہیں، اس کپڑے کے اوپر پھیر دیا کہ دیکھیں یہ آلہ ہے نا، یہ تاک ڈالا کہ سب بھرا پڑا ہے، یہ کہنے لگا اچھا بہت اچھا کیا، تمہارا گزارا ہو جائے گا، مجھے بڑا فکر تھا، مجھے بہت پریشانی تھی، اب میں بے فکرہ ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارا ابا کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ گیا۔ سیدہ اسماء کہتی ہے حالانکہ جس وقت میں نے یہ کارروائی کر کے دکھائی ہم 2 دن کے بھوکے تھے۔ ہزاروں روپیہ جتنا بھی مال تھا گھر میں جب نبی کے ساتھ گئے سارا پلے باندھ کے لے گئے، نہ جانے کہاں کام آئے گا۔ یہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا حال یہ ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، شامن کو ہامن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہے۔
عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. غربت نہیں تھی، سارے کا سارا قربان کر کے غربت بنا دی. نہیں دیکھا آل کو، نہیں دیکھا مال کو، نہیں دیکھا اپنی جان کو، سب کچھ قربان کر دیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر رفاقت جوڑی، اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے. آج تم قرآن پڑھتے ہو، قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا کسی پہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے. اور کافروں نے نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں. ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے. یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. آج ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اثر نہیں ہوتا. کیسے ہو؟ ہمارے یہاں دلوں میں جگہ ہو جبھی تو بات بنے. اس لیے قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہ کرتے کرتے، حرام کھاتے کھاتے اس قدر دل کالے ہو گئے، اب قرآن کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے گنجائش کوئی نہیں، اندر گنجائش ختم ہو گئی، سارا دل. فرما کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہرگز ایسا نہیں. جو لوگوں کا خیال ہے دین ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت قریب ہے. اللہ اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، بیٹی کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیسا ہے؟ عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے. اللہ اکبر. ناراض ہوئے. فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی. عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی. عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا. پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کا جو رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا. حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا.
اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی، اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے۔ باقی جو بات رہی وہ سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری زمین دسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے، اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو۔ اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے۔
फरमाया अगर इजाजत हो तो अंदर दफन करना, और अगर इजाजत ना हो तो जन्नतुल बकी में ले जाना। उलमा कहते हैं कि जब मैयत को जाकर के रोज़ अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आवाज लगाई तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और आवाज आई, देर ना करो, महबूब को महबूब से मिला दो। क्या शान है इन लोगों की, क्या अजमत है इन लोगों की। सारी जिंदगी उस मोहब्बत में, अजमत में, इकराम में गुजारी जो इस कायनात में कोई इस कदर इकराम कर नहीं सकता। मदीने पाक में एक वक्त ऐसा भी आया कि दुश्मनों ने मदीने के गवर्नर को गांठ लिया, उसको रिश्वत दी, पैसे दिए और कहा कि हमें इजाजत होनी चाहिए, हम रोज़े अक़दस को खोद कर अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की लाशें निकालना चाहते हैं यहां से। चुनाचे हाकिम वक्त ने पैसे खाकर इजाजत दे दी। शमसुद्दीन सराज एक बुजुर्ग हैं जो उस वक्त मदीने पाक यानी रोजे के मुतवल्ली हैं, मस्जिद नबवी के मुतवल्ली हैं, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज और निगहबान हैं। वो फरमाते हैं कि रात आधी जब गुजरी तो कुंडी खटकी मस्जिद की, मैंने कुंडी खोल दी तो मुझे हुक्म मिला कि तुम खामोश रहो, अगर आवाज निकालोगे सर उतार दिया जाएगा। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, दूसरा दाखिल हुआ, तीसरा आया, किसी के हाथ में कसी, किसी के हाथ में गंती, किसी के हाथ में टोकरी, किसी के हाथ में तसला मिट्टी उठाने वाला, सब के सब यूं लेकर दाखिल हो रहे हैं। और मुझे ये कहा गया कि ये जो कुछ करते हैं रोकना नहीं, किसी को बताना नहीं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जब 40 के 40 अंदर दाखिल हो गए, पिछले ने मुझे इशारा किया दरवाजा बंद कर दे, अब किसी और को अंदर न आने देना। वो अल्लाह वाला कहता है मुझे बता तो दिया गया था दोनों जलीलुल कदर साहबा हजरत शेखैन की बेअदबी करेंगे, कब्र खोदेंगे, उनकी मैयत निकालेंगे। फरमाते मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं सजदे में गिर गया, मौला ओ मेरा बस नहीं, मेरा कोई चारा नहीं, मेरी हुकूमत नहीं, मेरी फौज नहीं, मेरा लश्कर नहीं, मेरे पास तोप नहीं, मेरे पास लश्कर नहीं। ओ मेरे मौला मैंने सुना है जैसे नबूवत का मुहाफिज तू है, इसी तरह सिद्दीक की सदाकत का, फारूक की अदालत का भी तू ही निगहबान है। मौला मेरी मौत भेज दे, मैं ना देखूं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग कहता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ, मैंने भी दुआ तो की थी रो रो के, मेरे देखते देखते, तवज्जो करना लफ्ज समझो, मेरे देखते देखते मस्जिद नबवी में जमीन फटी और बमै टोकरियों के, बमै सामान के 40 के 40 को जमीन निगल गई। अल्लाह तुम सबको मदीने पाक जाना नसीब फरमाए। वो जो कालीन बिछे हुए हैं ना, किसी पुराने अरब से अब भी पूछ लेना, लंबा काला काला निशान लगा हुआ है, ये निशानी है कि वो काले जो थे ना अंदर के काले, वो सब यहाँ का रखे हुए हैं। यानी खुदा सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, नबी के यारों का इतना बड़ा मुहाफिज है, जो बदनीयत से आए थे उन सबको जमीन निगल गई। एक अल्लाह वाला कहता है कि मैंने मदीने पाक में हाजिरी दी और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे सलाम पढ़ा, और मैं सिद्दीक के अकबर के मौजे शरीफ के सामने खड़ा होकर सलाम अर्ज कर रहा था, पढ़ रहा था। मैं जब वापस हटने लगा तो एक आदमी मुझे कहने लगा आप कहां से आए हैं? उसने बताया कि मैं फलां जगह से आया हूं। कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, बड़ा अच्छा सलाम पढ़ रहे थे, तारीफ अच्छी कर रहे थे, मेरे यहाँ खाना खाने चलो।
اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا، انکار کروں تو سنت کے خلاف، انہوں نے کہا چل بھائی، لے گیا اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے کوٹڑی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی۔ تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا۔ وہ پھر مسجد نبوی میں آیا۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا۔ قوم تھی ایک بڑی سمجھدار، اللہ پاک نے، اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ خداوند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے، ان کو اعلان کر دیا، خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو، باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے۔ خدا نے حکم دے دیا۔ اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے۔ کبھی بڑی پریشانی ہوئی، اب کیا جائے، اور دنوں میں تو ملتی نہیں، بڑی کم ملتی ہے، اور ہفتے کے دن یوں سامنے پھرے۔ بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا، جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے، ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے، بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے۔ تو کہنے لگا میاں پکڑنا ہی منع ہے نا؟ کہ ہاں۔ کھانا منع ہے نا؟ کہ ہاں۔ دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ، اس میں پانی بھرو، اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ، اتوار کو قابو آ جائے گی۔ پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم، 9واں سپارہ ہے، ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، گپ نہیں ہے۔ گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے ہیں، میں بھی گپ سناؤں؟ فرمایا بس الہم القریۃ التی کانت عاذرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم۔ مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا، مکر کر لیا، کھیل کھیلا دین کے بارے میں۔ اچھا جی پکڑیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے۔ آگے پارٹی بن کے ہاں جی بولی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اکٹھا کرنا، دھکیلنا مچھلیوں کو منع، دکھاؤ کہاں ہے۔ ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا، مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے، کھانا حرام ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، پکڑنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، دھکیل کر گڑے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے۔ اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے۔ زمان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی صحابی ہے، دور دراز کا باشندہ ہے، اجنبی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والا، سواری پہ سوار ہو کر آیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، ہے لوگوں تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے۔ قریب ہوا، عرض کرنے لگا آپ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرما دیا ہاں۔ اس کے بعد کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتلاؤ کیا آپ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی، قرآن کریم اترا آپ پر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔
उसने यही बात कही कि कसम खा के बतलाओ, क्या आपने 5 नमाजों का हुक्म दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर कसम खा करके खिला कर कहने लगा, क्या आपने अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत और रिसालत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा सिखाया है, उम्मत को दिया है? आपने फरमाया हाँ। हज के बारे में पूछता है, ज़कात के बारे में पूछता है, रमजान के रोजों के बारे में पूछता है। और तवज्जो करना, ये अरकाने दीन पूछकर वापिस होने लगा और कहने लगा वल्लाह, कसम अल्लाह की, ला अज़ीदु वला अनकुस मिन्हु, मैं इसमें न कमी करूंगा न ज्यादती करूंगा, न बढ़ाऊंगा न घटाऊंगा, अरकाने दीन पे अमल करूंगा, इस्लाम की बुनियादों पे इस्लाम की इमारत खड़ी करूंगा, इसको संभाल के रखूंगा। 10 कदम परे को गया है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो, मैं तुम्हें दिखाऊं, वो ज़मान बिन सलबा तुम्हारे सामने जा रहा है। इसलिए कि उसने कसम खाई है, ना मैं दीन में कुछ बात बढ़ाऊंगा और ना घटाऊंगा, बल्कि जो मुझे दीन काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है उसको पूरा करूंगा। सहाबा किराम ने हुजूर की जुबान मुबारक से जो सुना उसको दीन बनाया। हमारे यहां बैठे बिठाए दीन बन जाता है। अब बना लिया ना उन्होंने, तो कहने लगे जी पकड़ना हराम है, हफ्ते के दिन मछलियों का खाना हराम है, धकेल कर इकट्ठा करना गले में दाखिल कर लेना हराम कोई नहीं, इसमें हरज क्या है? आज हमें भी लोग कहते हैं ना, हलवे की प्लेट से आप कुरान पढ़ दें तो क्या हरज है, इसमें क्या गुनाह है? अल्लाह का कलाम तो हर वक्त पढ़ना चाहिए। अनजान लोग बेचारे अनपढ़ रसूमात में फंसा रखे, किया उन लोगों ने ऐसा ही, गड़ा बनाया, पानी उसमें डाला, मछलियों को इकट्ठा किया, उसमें दाखिल किया और इतवार के दिन पकड़ के खाई। आवाज आई ओ लोगों, वयम कुरूना वयम कुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुमने भी मकर किया, तजवीज बनाई, मैंने भी तुम्हारे लिए अज़ाब तजवीज कर दिया। और कुरान करीम से पूछो ऐसा करने वालों को क्या मिला? पहला सिपारा है, आवाज आती है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ी ला तदऊ मिनकुम फिस्सब्त फक़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। शाम को सोए आदमी थे, बड़े बड़े खूबसूरत जवान थे, बड़ी बड़ी हसीन औरतें थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं, सुबह उठे तमाम के तमाम बंदर जलील बन गए। शक्लें बदल दी परवरदिगार आलम। सोए आदमी थे, उठे बंदर भोलू बनकर। क्यों मेरे दीन में मुदाखलत की? क्यों तुमने मेरे दीन के कानून में हेरा फेरी की? बड़े बड़े बदले लो। कोई कौम शाम को आदमी सोए, सुबह को उठे तो कुत्तों की शक्ल बन गई। एक सवाल पैदा होता है कि आजकल जो लोग गुनाह करते हैं वो क्यों, उनकी शक्लें क्यों नहीं बदलती? तुझे क्या मालूम है, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी रात रो रो के दुआ मांगी, इलाही मेरी उम्मत की
شکل نہ بدلنا. خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے, انسان بنا پھرتا ہے, حسین بنا پھرتا ہے, خوبصورت بنے پھرتے ہو, یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا, ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے. پتہ چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا, کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو, دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا. تو صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں. کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر, عورتوں پہ وقت آیا, مردوں پہ وقت آیا, مگر نہیں بدلے. کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری جرت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے, پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا. ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہے. اتنی جرت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان, عظمتوں والا انسان, جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کام میں لگے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلانے آدمی نے مجھے درہ مارا, مجھے بدلہ دلواؤ. فلانے آدمی نے مجھے مارا, بدلہ دلواؤ. کیونکہ کام میں مشغول تھے, فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں, اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا. وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا. فاروق کے دل کو دھچکا لگا. یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی. اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے, عمر و فاروق و خطاب کے بیٹے, تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا, اونٹوں کا چرواہا تھا, آج 22 لاکھ مربع میل کا حکم رہا ہے. اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا, خلیفہ بنایا, امیر بنایا. اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے, تو اسے مارتا ہے, قبر میں کیا بنے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے فرق اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیٹ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے, درہ مارنے بدلہ لینے, قیامت میں بدلہ نہ مانگنا. کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو, وہ تو اتنا ڈرتا ہے. اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برستے ہو, ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. اور یہ کیا بات ہے, جنت ہماری, ہمارے باپ دادا کی. ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے غلامی کی انتہا کر دی اور پرواہ تک نہ کی کہ تکلیف کتنی ہے اور کس طرح جان بن رہی ہے, جان کو بن رہی ہے. قرآن نے اعتراف کیا, گواہی دی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گلے میں سانس اٹک گیا, پھر بھی خدا کو پکارا, پھر بھی انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرتابی نہ کی. اب ایمانداری سے بتلاؤ, ہماری, میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں, بیویاں ہیں, آخر جوتوں کے لیے بھی کہتی ہیں, کپڑے کے لیے بھی کہتی ہیں, موقع بموقع زیورات کے لیے بھی کہتے ہیں, اور ہزاروں باتیں ہیں, اور ہم ان کو پورا کرتے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں. سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں، کالی کملی والے کی گھر والی ہے۔ فرماتی ہے ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا۔ ہماری ماں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو، گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے، میکائیل ان کو سلام کہتا ہے، خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے، ان کی گود میں کالی کملی والے کا سر ہے، ادھر قرآن مجید آسمان سے آ رہا ہے۔ اور خوراک کا یہ عالم ہے، پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں، یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی، مول ملتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو، کیا ہو گیا اگر انہوں نے ساریوں نے اکٹھے ہو کر، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا۔ اللہ اکبر، ہماری ماں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے، اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے، کئی مہینے 4 مہینے یا 6 مہینے گزر گئے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو۔ کچھ پانی بڑھا دو، کچھ کھانا بڑھا دو۔ اندازہ لگائیں آپ، بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا۔ زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں، اتنی سی بات عرض کی ہے، کالی کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے۔ ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے۔ آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں، احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا، دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی۔ تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی، ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو، ایک چیز ملے گی، یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے
تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی ہے، یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو۔ اور یہ بھی گپ نہیں ہے، فرمایا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرماؤ، ان کنتم لتردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہے، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے، ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں۔ مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا۔ پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے، جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے، میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ جب دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ۔ تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے۔ دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہیں، دو جہان قربان ہو جائے ایسا صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ، ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو۔ ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے جانچ پھیلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ اللہ غنی، تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا۔ ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں، اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے، چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے، کھجور کی پنکھے، کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی، ٹپکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا، ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے، آدھا اوپر اوڑھ لیتے، اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے۔ بس یہی تھا سردی کا، گرمی کا۔ آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے، سامان و جہیز نے، مصیبت بنا ہوا ہے، سامان اتنا پیدا، گھر میں برتن اتنے آ گئے، اللہ اکبر، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، چمچیوں کی کمی نہیں، پلیٹوں کی کمی نہیں،
اسٹیل کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے, تام چینی کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے, شیشے کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی, بس ان کو دیکھ لو اور الحمدللہ پڑھو, پیٹ بھر جائے گا. آکاش, ہم ان برتنوں کے بجائے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں, اور جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں, ان کی لوگ برائی کرتے ہیں. تبلیغ والوں سے بچنا, تبلیغ والوں سے بچنا, ان میں بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں. صاف یوں نہیں کہتے ان لوگوں سے بچنا جو ہمارا 40واں بند کرے, جو ہمارا 3 بند کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو پیاسے کو پانی پلا دیا اس کو ثواب ملے گا, اور اگر کسی بغیر کلمے والے کو کسی نے کلمہ یاد کرا دیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا یاد کرنے والا مر گیا, اس کی ساری عمر کی محنت کامیاب نہیں ہو گئی, اس کی تمام عمر کی محنت اور کوشش اور جدوجہد کامیاب نہیں ہو گئی. تکلیف ہو رہی ہے ہر طرف. ان کے ساتھ وقت نہ لگاؤ, ان کے ساتھ نہ جاؤ. یہ امریکہ کی جماعت ہے, امریکہ سے ان کو روپیہ آتا ہے. وہ امریکہ بھی اچھا ہے جو روپیہ بھی دے, بسترے بھی سر پہ اٹھواوے. ناظرین کرام, اگر بیان پسند آیا ہو تو بیان کو لائک کر لینا, اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا. تو آئیے دوستوں, ملتے ہیں اگلے بیان میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.